جی تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یو اے ای سے کینسل جا رہے ہیں، پرماننٹ یا ٹمپریری، جس مقصد کے لیے بھی وہ جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ اس میں میں ایک بہت اہم انفارمیشن آپ کو دوں گا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ کو جانے سے پہلے ایک کیا اہم کام ہے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ موو آؤٹ کریں، کیونکہ میرے ساتھ خود بھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے پھر میں نے سبق کیا حاصل کیا ہے وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس سے بچ سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح سیم ہے کہ اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلیں ویڈیو کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر دیکھ لیا کہ یہ پوری ویڈیو ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دبئی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کینسل جا رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر کو کاروبار بزنس جو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جانے سے پہلے کیا ہے اہم کام کرنا چاہیے وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا وہ آپ سن لیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی ہوا اس طرح کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ان 2019 کے اندر میں نے اپنے بھائی کو یہاں پر بلایا۔ میری ایک کمپنی تھی ایک پارٹنرشپ کے اوپر، تو اس کے اندر میں نے اس کو بلایا کیونکہ وہ گھر میں ہمارا غلطیاں کر رہا تھا۔ آج کل جو نئے جوان ہو رہے ہیں نا تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اس کو یہاں پہ بلا لیا تھا۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑے سے اس کے کان کھینچے، اس کو ذرا سیٹل کرنے کے لیے یہاں پہ کوشش کی، تو کیونکہ کام تو وہ کرتا نہیں تھا، آنا جانا ہی بس بنایا ہوا تھا کیونکہ آفس اپنا تھا، کمپنی اپنی تھی۔ تو ہوا کیا کہ 1 سال گزر گیا اسی طریقے کے ساتھ۔ 1 سال گزرنے کے بعد کووڈ-19 آ گیا۔ اب جب کووڈ آیا تو اس وقت کیا ہوا کہ یہاں پہ تو رکھنا فضول تھا کیونکہ یہاں پہ کام تو تھا نہیں، تو اس کو ہم نے واپس ملک میں بھیج دیا۔ جب وہ واپس چلا گیا پاکستان کے اندر تو سستی کہہ لیں یا ایک چیز کو سیریس نہیں لیا گیا، جو بھی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ہمیں اویئرنیس بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس ٹائم جب چھوڑا تو اس کے بعد ذہن سے نکل گیا کہ اس کا کانٹریکٹ ہے 2 سال کا، ٹھیک ہے؟ اور 2 سال ختم ہونے کے پہلے ویزا کینسل کروانا ہے یا کانٹریکٹ ختم ہونے پہ اس کی لیبر کینسل کروانی ہے، لیکن ہم نے نہیں کروایا۔ اب لیبر کیا ہوتی ہے یہ پہلے آپ سن لیں۔ لیبر جو ہے وہ ایک یہاں پہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے ہے کہ یہاں پہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے پورا، جو کہ آپ کا سب سے پہلے لیبر اپروول، جب بھی کوئی کمپنی ویزا نکالتی ہے اس کا پہلے لیبر اپروول نکلتا ہے۔ وہ یہ شور کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کمپنی کو لیبر چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر پیپر امیگریشن کے پاس جاتا ہے اور امیگریشن آپ کو ویزا دیتی ہے۔ وداؤٹ لیبر اپروول آپ کا ویزا بھی نہیں نکلتا، اور وداؤٹ لیبر کینسلیشن کے بھی آپ کا نیا ویزا نہیں نکلتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہوا میرے ساتھ بھی یہی کہ اب اس کو دوبارہ بلانا تھا۔ دوبارہ بلانے کے لیے کیونکہ اب لیموزین کے اور یہ وہ بزنس ہے تو اس کو دوبارہ بلانا تھا، تو اس کو بلانے کے لیے جب میں نے نیا ویزا ڈالا تو بھائی ادھر سے آبجیکشن آ گیا۔ آبجیکشن کیا آیا کہ بھائی اس بندے کی آلریڈی لیبر ایکٹیو ہے، وہی مطلب جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اس کی آلریڈی جو کینسلیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی، وہ ابھی تک ایکٹیو ہے، تو نیا ویزا لہذا نہیں نکل سکتا۔ لیکن کیونکہ مجھے اس کو بلانا بہت ضروری تھا تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو وزٹ ویزے کے اوپر بلا لیا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی لیبر ایکٹیو بھی ہے تو وزٹ ویزا آپ کا نکل آتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو میں نے بات کی اپنے پیاروں سے، اس نے مجھے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو وزٹ پہ بلا لیں، ادھر جب ہوگا تو پھر ہم اس کی کینسلیشن کروا لیں گے۔ اب ریزن کیا تھی مجھے تو یہ کرنا پڑا کیونکہ میرے جو تعلقات تھے میرے پارٹنر کے ساتھ وہ اتنے اچھے نہیں رہے تھے ان پچھلے 1 سال کے اندر، تو ہمارے وہ جو ہے نا کافی سسٹم خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب میں یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ اس کو میں کال کر کے کہوں کہ بھائی ویزا آپ کینسل کر دو، کیونکہ اگر میں نے اس کو ویزا کینسل کر کہا تو ممکن وہ آگے سے نئی فلمیں ڈالے گا، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ نہیں کیا اس کے ساتھ اس طرح کا کام۔ کیونکہ دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کا ایک اپنا سسٹم ہے، کچھ انسان لالچ کے اندر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اگلے کا اخلاق جیتنے کے اندر ہوتے ہیں، کچھ اگلے کا دل جیتنے میں، تو ایسا پوری دنیا کے اندر یہی سین چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہماری کچھ بات چیت ہوئی جس کی وجہ سے ہماری پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ پارٹنرشپ ختم ہونے کے بعد ان کا بزنس علیحدہ ہو گیا، ہمارا بزنس علیحدہ ہو گیا، ہمیں کوئی اس میں مسئلہ پریشانی نہیں ہوا، ہماری کوئی اس طرح کی بڑی لڑائی بھی نہیں ہوئی، ہم نے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کام ختم کر دیا۔ ایک کال۔ تو بہرحال ہوا پھر یہ کہ میں اس کو کال نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے بھائی کو پھر وزٹ کے ویزے کے اوپر بلا لیا۔ وزٹ ویزے کے اوپر جب میرا بھائی یہاں پر آ گیا
تو جب میں نے کمپلین کی کہ بھائی کمپنی نے میرے بھائی کا ویزا ابھی تک کینسل نہیں کیا تو یہ کمپنی کا فالٹ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کا پیاروں کو چاہیے تھا کہ یہ ویزا کینسل وہ کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ خیر یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ لیبر جب آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی جا کے ایک کمپلین کرتے ہیں MOI کو، تو MOI بڑا ایک سیریس ایکشن لیتی ہے اس کے اوپر اور آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے کہ آپ کے رائٹ کو کمپنی سے لے کر دینے کے لیے۔ تو ہوا سمپل یہ ہے کہ بھائی اس کمپنی والے کو کال چلی گئی، کمپنی والوں کو کال گئی تو ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو ویزا ابھی تک ایکٹیو ہے تو کینسل کروانا ہے۔ اس کو کینسل کروانے کے لیے انہوں نے اپنا پیاروں کو بھیجا، پھر یہاں پہ التوار سینٹر ہے وہاں پر وہ آیا۔ اب جو مین چیز جو کہ جس سے آپ نے بچنا ہے، وہ پیارو تو یہاں پہ آ گیا، وہ آنے کے بعد جب اس نے ویزا کینسل کروانے کی ریکویسٹ ڈالی تو بھائی اس کے اوپر تقریباً 18,000 درہم کا فائن تھا۔ ٹھیک ہے جی، کس چیز کا فائن تھا؟ یہ فائن اس چیز کا تھا کہ بھائی آپ کا جو ہے کانٹریکٹ فنش ہو گیا، آپ نے لیبر کینسل نہیں کروائی، تو جتنے دن جو آگے گزرے ہیں ابھی تک کہ مطلب 1.5-2 سال، تو اس میں آپ کو جناب پڑ گیا فائن۔ ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ بڑا مسئلہ ہوا، لیکن خیر انفلوئنس یوز کیا اور سب کو یوز کیا، مجھے پیسے نہیں دینے پڑے، الحمدللہ میرا ویزا ویسے ہی کینسل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا انفلوئنس نہیں ہے، آپ لوگوں کے تعلقات نہیں ہیں، تو بھائی بہت بڑا پرابلم ہے، آپ لوگوں کو یہ پیمنٹ دینی پڑتی ہے۔ تو اب یہ پورا انسیڈنٹ ہوا اور اب یقین کریں کہ 1 مہینہ بھی ویسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کے ویزا کینسل ہوا، پھر نیا ویزا بھی ڈالا اور ابھی وہ نیا ویزا نکلے گا، پھر آگے اس کی فردر جو ہے پروسیسنگ ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ اب 2 نقصان ہوئے، ایک تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ پیسہ ویسٹ ہو جاتا، کیونکہ اگر ہمارے پاس انفلوئنس نہ ہوتا، تو اگر ہمارے پاس اثر و سوق نہ ہوتا تو ہمارے پیسے بھی ضائع ہونے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں یہاں پہ امارات کے اندر، ایک درہم اور ایک ٹائم۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہے بھائی۔ تو لہٰذا بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتا تو ابھی تک چل گیا ہوگا پوری سٹوری سننے کے بعد کہ اصل میں واردات ہوئی کیا۔ ٹھیک ہے، واردات یہ ہوئی کہ ہم نے ویزا کینسل نہیں کروایا۔ تو میرے بھائی جتنے بھی لوگ یہ چیز سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوگا تو خود ہی ویزا کینسل ہو جائے گا، بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کسی بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہو تو وہ لوگوں کے پیاروں ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، پراپر چینل ہوتا ہے، وہ لوگ ہر بندے کا ویزا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کب ایکسپائر ہو رہا ہے، کب اس کا رینیول آنا ہے، کب کون سا بندہ کینسل جا رہا ہے، وہ تو کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر چھوٹی کمپنی کے اندر آپ کسی بھی اندر کام کر رہے ہیں اور آپ اس طریقے کے ساتھ چلے گئے ہیں بغیر بتائے پوچھے اور پیچھے سے انہوں نے آپ کا ویزا کینسل نہیں کیا، تو بھائی آپ نے جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو کبھی بھی چانس UAE میں ملے گا آنے کا اچھی کمپنی کے اندر، تو آپ کا ویزا کا آبجیکشن لگ جائے گا۔ یہ آپ کو بھائی ابھی کلیئر بتا رہا ہے کیونکہ ریسنٹلی میں اس انسیڈنٹ سے گزرا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا آپ تک یہ انفارمیشن ضرور پہنچا دوں کہ جتنے بھی لوگ UAE سے جا رہے ہیں بھائی اپنا ویزا کینسل کروا کے کینسلیشن پیپر لے کے پھر جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ویسے کو بہت سارے چکر چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی سے بینک سے لون لیا ہوا، کوئی کورٹ میں کیس ہے تو وہ وہاں سے ایسے ہی نکل جاتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کہہ رہا۔ لیکن جو لوگ پراپر جاتے ہیں، جو لوگ کمپنیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، تو بھائی آپ کو یہ ٹینشن لینے کی، اور جو لوگ چھٹی جاتے ہیں اور چھٹی جانے کے بعد ان کا وہاں پہ جا کے موڈ چینج ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتے، تو بھائی کم از کم اپنی کمپنی کو ریکویسٹ کریں کہ بھائی ہمارا ویزا کینسل کر دیں، واپس نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا کام نہ کریں، کیونکہ دیکھیں زندگی بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہزاروں موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ تو جب دوبارہ آنا پڑے گا تو آپ کے پاس یہ اگر آبجیکشن لگ جائے گا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ایک ٹائم ویسٹ ہوگا، پیسے ویسٹ ہوں گے، لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھائی کے ایڈوائس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ویزے کو لازمی کینسل کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ بھی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح میں سیم کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو بھائی کمنٹ کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی آپ کو ضرور انفارمیشن دے گا۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی چیزیں آپ UAE سے ریلیٹڈ جاننا چاہتے ہیں آپ کمنٹ کر دیا کریں، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیو ٹارگیٹڈ کمنٹ کے اوپر جو ہے وہ میں ویڈیو بناؤں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ دیکھنے کا، سننے کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔